So we were discussing motivational states, and we had talked about hunger, and you had seen how hunger is controlled by the brain, and what are the receptors that work in the brain, and what are the neuroanatomical areas. We saw the similarities between the ventromedial hypothalamic rats and humans who are obese. تو اس سے یہ پتا چلتا تھا کہ برین کے جو ہائپوتھیلمس ہے یہ کھانے کی کنٹرول کہ آپ نے کھانا شروع کرنا ہے کھانا بند کرنا ہے, یہ برین کی ساری میکانزم یہ چھوٹے سے دو ایریاز ہائپوتھیلمس کے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بیچ میں گلوکو ریسیپٹرز بھی ہیں, اور لپوسٹیٹک تھیوری یہ کہتی ہے کہ نہیں صرف گلوکوز ریسیپٹرز نہیں یا گلوکوسٹیٹک سیٹ پوائنٹ نہیں جو مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے, بلکہ لپوسٹیٹک سیٹ پوائنٹ بھی مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے فیٹ کی لیول بھی مانیٹر ہو رہی ہوتی باڈی میں. اگر ضرورت پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بریک ڈاؤن بھی کرنی ہے, لیکن اسٹوریج کا میکانزم بھی ہے. سو اس کی وجہ سے انٹرسٹنگلی میرا اور آپ کا وزن ایک برابر رہتا ہے, انلیس کوئی بہت بیماری ہو جس سے وہ لپوسٹیٹک پوائنٹ سیٹ پوائنٹ ڈسٹرب ہو جائے یا گلوکوسٹیٹک سیٹ پوائنٹ اپسیٹ ہو جائے, ہارمونل کنڈیشنز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ اوور ویٹ ہیں ان کے کچھ ڈس آرڈرز, ایٹنگ ڈس آرڈرز, پھر ہم نے ایٹنگ ڈس آرڈرز سچ ایز اینوریکسیا, بولیمیا, اور ہم نے ڈس آرڈرز کی بات کی تھی کہ کیوں ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کیا اس کا برین کو ریلیٹس ہے؟ یس دے آر برین کو ریلیٹس, بٹ دیر سرٹنلی ادر تھنگس انوالوڈ ایز ویل. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی تھرسٹ کی, اینڈ یو ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ اگین the hypothalamus, the little teeny weeny hypothalamus is again very important. اور hypothalamus میں جو lateral hypothalamus ہے وہ پھر یہاں پر موجود ہے, اور وہ کچھ ہارمونس اور ریلیزنگ فیکٹرز ریلیز کرتا ہے جس سے پیٹیوٹری کو کمانڈ ملتے ہیں, جس سے کڈنی کو کمانڈ ملتے ہیں, جس سے ہماری تھرسٹ جو ہے وہ رکتی ہے یا انیشیٹ ہوتی ہے. اور اس میں آپ کو یاد ہے اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون ADH جس کے ساتھ کمانڈ جاتا ہے ٹو دا کڈنیز کہ جی اب ڈو ناٹ ریلیز اینی واٹر اینی فردر. اور پھر اینٹی ڈائیوریٹک کو کنٹرول کرنے کے لیے وی دین ہیو ادر فیکٹرز جس سے انجائیوٹینسن 2 جو کہ ریلیز ہوتا ہے تو کڈنیز کو کمانڈ جاتی ہے, اور پھر وہاں سے فلوئڈ انٹیک یا فلوئڈ ریلیز ہوتا ہے, اور پھر انٹیک بھی شروع ہوتی ہے. اگین اس میں دو ریسیپٹرز ہیں, خاص طور پہ بہت ساری ریسرچ ہے لیکن آپ کی یاد کے لیے اور ریکیپ کے لیے دو ریسیپٹرز امپورٹنٹ ہیں. ایک وہ ریسیپٹر جو کہ سالٹ لیولز مانیٹر کرتے ہیں, سیلین لیولز ان دا بلڈ اینڈ ان دا باڈی فلوئڈز ان دا ایکسٹرا سیلولر اسپیس خاص طور پہ, اور دوسرا جو ہے وہ فلوئڈ لیولز مانیٹر کرتے ہیں کہ فلوئڈ کم ہے یا زیادہ, کس کی ضرورت ہے. یہ سب پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے نا کہ ہم ڈائریکٹلی انڈر دا کنٹرول آف دا برین ہے. یس, دس از اے بایولوجیکل سسٹم. یہ جو آپ کی اور میری باڈی ہے یہ بایولوجیکل سسٹم ہے, اور بایولوجیکل سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے بایولوجیکل کنٹرولز ہی ہیں. اس کی جو کنٹرولز ہیں اگین دا برین از اے ماسٹر مائنڈ. سو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ لیٹ می موو آن ٹو another. Of course we also talked about temperature regulation. یہ 3-4 جو بڑے میجر بیہیویئرس ہیں موٹیویشن اسٹیٹس کے. ہم نے ایموشنل اسٹیٹس کی بھی بات نہیں کی اور وہ ہم کبھی آئندہ کریں گے, لیکن یہ ایک اور بیہیویئر ہے جو میرا خیال ہے آپ کی انٹرسٹ کا بھی ہے اور ہماری انٹرسٹ کا تو سرٹنلی ہے, اور وہ از ون آف دا موسٹ پاورفل اپارٹ فرام ہنگر, تھرسٹ, ٹیمپریچر ریگولیشن, موسٹ پاورفل آف آر موٹیویشنل اسٹیٹس. اب آپ سوچیں گے کہ وہ کون سا موٹیویشنل اسٹیٹ ہے. لیٹ می گیو یو ہنٹ. آپ کا زندگی کا 1/3 حصہ اس موٹیویشنل اسٹیٹ میں گزرتا ہے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کون سا وہ ایسا موٹیویشنل اسٹیٹ ہے جس میں میری زندگی کا 1/3 حصہ گزرتا ہے, اور اگر وہ 1/3 حصے میں سے کمی بیشی ہو جائے تو میرا جو پورا ورکنگ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بھائی sleep, we, you, I, everybody spends 1/3 of our lives in sleep, and sleep is such a powerful tool. اس لیے اس کو اگر جس دن آپ کی نیند پوری نہ ہو تو دوسرا دن خراب گزرتا ہے, نہیں گزرتا ہے نا. اسی طرح سے جانوروں کے لیے, animals, organisms, this part
lower animals کے لیے sleep is very important. The cats spend 2/3 of the, ہم اگر 1/3 ہے, cats spend 2/3 of their lives in sleep. Imagine. 2/3 زندگی بلیوں کی جو ہے وہ نیند میں گزرتی ہے. Now what is basically sleep? Sleep ہے کیا؟ آپ یہ جب سوال پوچھتے ہیں اور سوال سوچتے ہیں ذرا کہ ہے کیا یہ نیند, اگر ہے بھی کوئی چیز تو اس کا فنکشن کیا ہے؟ What do we do when we sleep? اب میرے حساب سے تو اگر آپ سو جاتے ہیں تو کتنی بادشاہوں کے قتل ہوئے جب وہ سو رہے ہوتے تھے, کتنے جانور ہیں جو جن کو شکار ہو گئے جب وہ سو رہے ہوتے تھے, رائٹ؟ تو اس کا مطلب یہ ایوولوشنری پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ بینیفیشل تو نہیں ہے, لیکن ہے, کچھ تو ہے. اوکے سر, فرسٹ آف آل لیٹ می ٹیک ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. ریمبر دس از سائیکلک. ایک پورا 24 گھنٹے کا سائیکل ہے جس میں ایک سلیپ کا سائیکل پورا ہوتا ہے. سلیپ از سرکیڈین, اور اس کا ایک دوسرا نام ہے زائڈ گیبرس, سرکیڈین ریدمس کا. زائڈ گیبرس کیا ہے؟ وہ جو ایک دن کا کنٹرول اور ایک دن کا سائیکل ایٹ اے ٹائم پورا کرتے ہیں. سو سلیپ از اے سرکیڈین ریدم اینڈ ون آف دا بایولوجیکل ریدمس جس کے اوپر آپ اور ہم چل رہے ہیں. اور یہ بایولوجیکل ریدم میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ بایولوجیکل سسٹم ہے, جس طرح ہنگر, تھرسٹ, ٹیمپریچر ریگولیشن کنٹرولڈ ہے بائی دا بایولوجیکل سسٹم, اسی طرح سلیپ بھی کنٹرولڈ ہے بائی دا بایولوجیکل سسٹم. مگر اس کی امپیکٹ آن بیہیویئر بڑا لانگ اسٹینڈنگ ہے اور بہت ہی کرٹیکل ہے. میں اس کا صرف اتنا اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ نے جو کبھی پڑھتے ہیں نا سائیکولوجیکل وارفیئر, اور یا پرزنرز آف وار کو ٹارچر یا پرزنرز کو ٹارچر کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ٹارچر یہ ہے کہ آپ سونے نہ دیں. تو نیند کے بغیر آدمی اتنا ونڈربل ہو جاتا ہے کہ جو اس کے آگے رکھو گے وہ سائن کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند اتنی امپورٹنٹ ہے, سلیپ از سو امپورٹنٹ دیٹ اٹ, آپ کو بھوک بھی لگی اگر نیند لگی ہے تو آپ نیند کے ساتھ سو جائیں گے. دیٹ اوور پاورز ایون ادر یور موٹیویشنل اسٹیٹس. اس میں یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک انٹرنل کلاک ہے. ایچ ون آف اس ہیز دیٹ انٹرنل کلاک. اور انٹرنل کلاک میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ابھی آپ مجھے کہو گے کہ نہیں, کچھ آپ میں سے اگر کلاس میں بیٹھے دیکھیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی میں تو رات جاگتا ہوں دن کو سوتا ہوں. کچھ ایسا کہتے ہیں آپ ہی میں سے جو صبح 6 بجے یا اس سے پہلے ہزاروں کے ساتھ چڑیوں کے ساتھ آپ اٹھ جاتے, اور پھر آپ دوپہر کو آپ کو غوطہ آتا ہے, نیند آتی ہے, اور پھر آپ رات کو جلدی سو جاتے ہیں, رائٹ ہے نا؟ تو آپ کے اندر کلاس روم میں دیکھیے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنی ویریشن ہے, آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں اتنی ویریشنز ہیں. ایچ ون آف اس ہیز این انٹرنل کلاک, and some are early to bed, early to rise, and some are those who work best at night, and those who cannot function in the, especially during the light time. تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی کلاکس, بایولوجیکل کلاکس ہیں, بایولوجیکل میکنزمس ہیں. اور میں خود کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے ساری زندگی گزاری ہے, لیکن اگر ان کو دن میں نوکری پہ آنا بھی پڑتا تھا, اسکول سے لے کے کالج سے لے کے صبح اٹھنا ان کے لیے عذاب ہوتا تھا, لیکن جتنی وہ رات کو پڑھتے تھے, جو رات گزرتی تھی ان کی وہ they used to become brighter and more alert. اور on the contrary, I am a early riser, so I used to 10 بجتے نہیں تھے تو I would be in bed. Now this is the cycle that everybody has. اس کے لیے پہلی دفعہ جو ایکسپیریمنٹ ہوا, اور اس میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے, لیکن ایک پہلا جو بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا یونیورسٹی آف اسٹینفورڈ میں, انہوں نے یہ کیا کہ ایک کلاس روم میں ایک گھر میں اسٹوڈنٹس کو, والنٹیئرس کو کہا کہ جی ہم سلیپ ایکسپیریمنٹ کرنے لگے, تو کون کون والنٹیئر کرتا ہے. کوئی اسٹوڈنٹس نے والنٹیئر کیا, کوئی 8-10 اسٹوڈنٹس تھے. اب انہوں نے ان 8-10 اسٹوڈنٹس کو لے کے ایسی لیبورٹری میں رکھا جس میں اب سلیپ لیبورٹری جو امریکہ میں ہیں اور باقی دنیا میں ہے وہ بالکل گھر کی طرح بسترے لگے ہوتے ہیں, بیڈ روم بنا ہوا ہے,
ساتھ آپ کی جو ضرورت کی چیزیں وہ ساری موجود ہے. لیکن جو نہیں موجود وہ آپ کے پاس گھڑیاں نہیں موجود, کوئی سم تھنگ وچ ٹیلز یو دا ٹائم, آپ کے پاس ایکسٹرنل کیوز کوئی موجود نہیں ہے کہ اخبار آ رہا ہے نہیں آ رہا. صبح اخبار آتی ہے نا, صبح پہلی دن آنکھ کھلتے اخبار آ جاتا ہے اور خبریں ٹی وی کی لگ جاتی, اس میں کچھ ایسی چیز نہیں تھی کہ which could give an external cue of the time of the day. So these students, these sleep volunteers were set up in these cubicles where they had all the amenities but no clocks to tell them to set their times. And so they could eat when they wanted to, کہ اب ناشتہ کرنا ہے, اب دوپہر کا کھانا کھانا ہے, اب رات کا کھانا کھانا ہے, اب اخبار دے دیں, اب ہمیں شیو کے لیے پانی دے دیں وغیرہ وغیرہ. سب چیزیں جس وقت وہ مانگتے تھے تبھی ملتا تھا. نو بڈی کنٹرول کہ جی اب اتنے بجے اٹھو گے تو یہ ملے گا. انٹرسٹنگلی یہ اس میں کوئی 20-24 کے قریب اسٹوڈینٹس تھے. اب یہ تمام اسٹوڈینٹس آہستہ 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 اپنی جو نارمل کلاکس ہیں, ناٹ کنٹرولڈ بائی دا آؤٹ سائڈ کلاک, کی طرف آنے لگے. آہستہ آہستہ جو صبح اٹھتے تھے وہ ذرا لیٹر اٹھنے لگے اور لیٹر اور لیٹر. ان میں کچھ نے تو وہی ٹائم مینٹین کیا جو صبح 6 بجے اٹھتے تھے, وہ 6 بجے اٹھ کے اپنا کام کرتے. لیکن 2-3 کیسز ایسے تھے جن کی پوری کلاک روٹیٹ ہو کے الٹ گئی. So their biological, natural biological clock was that they were the night persons. وہ رات کو جاگنے والے تھے, لیکن چونکہ they were living in a system which required them to wake, تو جب natural, اس کو کہتے ہیں free running rhythm, تو جب ان کو free running rhythm پہ چھوڑا تو ان کی rhythm وہ تھی کہ رات کو جاگنا, کام کرنا اور دن کو سونا. کیونکہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ رات باہر رات ہے یا دن ہے, نہ ان کو پتا تھا کہ ٹائم کیا ہے, کلاکس نہیں تھی. تو دے ڈیولپ دیئر اون اینڈ وینٹ بیک ٹو دیئر اون بایولوجیکل ریدم. انٹرسٹنگلی دس واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ اٹ واز ڈیمونسٹریٹڈ دیٹ ایچ ون آف اس از رن بائی اے بایولوجیکل کلاک, which means that our sleep and awakening cycles. Now this is sleep and awakening cycles are run by this biological clock. So پہلی بات تو یہ مصمم حقیقت معلوم ہو گئی, fact that sleep runs our life, and if not we would be very disturbed. And even though we accord to the or live in accordance with the standards of everyday life of in general, ہماری اندر کی کلاک کچھ اور ٹائم پہ چل رہی ہوتی ہے. اس کے بھی بہت سارے پرابلمس آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی ہوتے ہیں. تو why do we sleep؟ پھر سوال یہی آتا تھا. میں تو ہر دفعہ آپ سے یہ سوال ہر اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہوں, کیوں پھر سوتے ہیں بھائی اس کا آپ مجھے کہو گے سوتے ہیں ریفریش ہو جاتے ہیں, سسٹم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ جیسے میں نے کہا کہ نان اڈیپٹیو ہے. کتنے قتل ہوئے بندہ سو رہا ہوتا ہے, کتنے جانور کھائے گئے وہ سو رہے ہوتے ہیں. سو دوسری بات یہ کہ جو ہنٹرز ہیں وہ تو بہت گہری نیند سوتے ہیں, چاہے شیر ہے, چاہے چیتا ہے, چاہے تو جو شکاری ہیں, the hunters, the predators in nature sleep very well. Whereas کسی نے آپ بھینسوں کو تو لیٹ کے سوتے ہوئے دیکھا, کسی نے گھوڑے کو دیکھا کھڑے کھڑے سوتے ہیں. They sleep while they're standing. Interestingly, because they cannot sleep, if they go into that state, they will not, they will be hunted, they will be killed. So hunted cannot sleep as well as the hunters can. لیکن پھر بھی ہم سوتے ہیں. Then this is maladaptive. Adaptive تو نہیں ہے نا for the biology, but پھر بھی سوتے ہیں. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. پھر کیا ہمیں کیسے پتا چلا سلیپ اتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے؟ سلیپ ڈیپریویشن ٹارچر ہے. Sleep deprivation is the best form of torture. So, اس سے پتا چلتا ہے کہ sleep is important. پھر سوال یہی آتا ہے, why is sleep important؟ آپ کہتے ہیں ریفریش ہوتا ہے. اچھا چلیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ آرام ہو جاتا ہے دماغ. The brain rests. ہاں, the brain rests. Okay, let me assure you, the brain does not rest. The only time the brain rests is when the brain is in a comatose state or dead. جس دن سے
آپ کی برین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور جب تک آپ ڈیڈ نہیں ہوتے تب تک آپ کی the brain is continuously functional. پھر سلیپ کا کیا فائدہ, برین تو کام ہی کر رہا ہے, پھر ہم کیوں, why are we still when we get up ہم ریفریش ہوتے ہیں, یہ بات بھی ہے. لیٹ می سے کہ اس کا آگے جا کے کچھ جواب دینے کی کوشش کریں گے. جس دن, میرا دعویٰ ہے جس دن کسی نے یہ پورا جواب دے دیا کہ وائی ڈو وی سلیپ, اس کو نوبیل پرائز مل جائے گا, بیکاز یہ بڑا گمگیر, بڑا سیریس کوشچن ہے which people have been trying to answer and they still have not been able to do so. Sleep کے characteristics. Sleep is species specific. Similar ہے, چڑیاں جو ہیں وہ پروں میں اپنے چونچ دے کے سوتی ہیں, گھونسلوں میں پر بنا کے پھیلا کے سوتی ہیں. ڈاگس کو اگر آپ نے دیکھا تو وہ کتے جو اپنی جگہ پہلے بناتے ہیں, گھوم گھوم کے پھر کھود کھود کے کھڈا اس میں بیٹھ کے سوتے ہیں, ہے نا. تو ہر ایک کا اپنا سونے کا, کئی تصویریں آپ نے یہ بھی دیکھے ہوں گی کہ وہ چیتا جو ہے وہ درخت کے اوپر لٹکا ہوا ہے, ٹانگیں دونوں سائڈ پہ لٹکی میں سویا پڑا. ہر اسپیشیز جو ہے وہ سوتی ہے, لیکن ہر ایک کا انداز فرق ہے. every species has similarities in sleep, but the way they sleep is different. As I told you, the lion can sleep easy, the horses cannot. دوسری بات جو سلیپ کی کیریکٹرسٹک ہے وہ ہمارے لیے بھی ذرا غور سے دیکھنا. آج رات کو جب آپ سونے لگو گے نا, ہوم ٹیریٹری از ویری امپورٹنٹ. مجھے بڑی دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہم کو نیند نہیں آتی اب نئی جگہ جب جاتے ہیں نا, وہ کیا ہے, ہوم ٹیریٹری سے دور ہونا. خاص طور پہ ایک سائڈ پہ بستر ہونا, خاص طور پہ پانی کا گلاس ساتھ رکھا ہونا, جوتے ایک جگہ رکھے ہونے. تو ساری آپ یہی بات اینیملز میں بھی نظر آتی ہے. دے سلیپ ویل when they are in the home territory. So, home territory is important for sleep. Then, the third characteristic that we have already talked about is the cyclic nature of sleep, the periodicity. Now, cyclic میں صرف یہ day night cycle نہیں ہے. اس cycle کے اندر بھی cycles ہیں, چھوٹے 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 چھوٹے. اور وہ cycles کیا ہیں, وہ we'll talk about 90 minutes کے cycle ہیں, اور 90 منٹ کا ایک, 90 منٹ کا دو, 90 منٹ کے تین. جس وقت سے آپ سوتے ہو جب تک آپ جاگتے نہیں ہو تب تک یہ 90 منٹ کے سائیکل بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے. ویری انٹرسٹنگ. Now, how does this cyclic nature of sleep get us into that state کہ ہم ایک سائیکل سے دوسرے, اور within those cycles also different themes ہیں اور different states ہیں. پھر ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ انٹوجنی آف سلیپ, یعنی ڈیولپمنٹل اسٹیٹس آف سلیپ. اب نے چھوٹے بچہ جو بیبی ہوتا ہے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی سائیکل نہیں ہے. وہ اٹھتا ہے, کھانا کھاتا ہے, دودھ پیتا ہے, سو جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے. ہر 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد وہ نیو بورن بیبی اٹھ رہا ہوتا ہے, ریپیٹڈ. اسی طرح سے چلتا رہتا ہے ٹل سچ ٹائم اس کی سلیپ اسٹیبل ہوتی ہے. اور آپ کبھی کسی بڑے مدر سے پوچھو, کہیں گے اب یہ رات کو سوتا ہے, یا اب یہ رات کو بیبی سونے لگ گیا, رائٹ. تو وہ آہستہ آہستہ سلیپ سائیکل جو ہے اسٹڈی ہو جاتا ہے. اینڈ دین اٹ بیکم ون سائیکل وچ از دا مونوسائکلک. تو پہلا ہے پالی سائکلک. پالی سائکلک مینس پورے دن میں بہت سارے سائیکلز آتے ہیں سلیپ کے. سو دے سلیپ مینی ٹائمز ڈیورنگ دا ڈے اینڈ دا نائٹ, سو دیٹ کیپس ریپیٹنگ. بٹ مونوسائکلک کا مطلب ہے کہ ایک سائیکل, کہ ایک وقت سونا ایک وقت جاگنا, رات کو سونا دن کو جاگنا, یہ سائیکل بن جاتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں مونوسائکلک. ویری انٹرسٹنگلی پالی سائکلک کے بھی فیزز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر برین میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی, اس لیے اب ریسرچ ہو چکی ہے, لیکن آپ کی اٹ از بیونڈ دا اسکوپ آف دس لیکچر ٹو ٹیل یو وائی دس پالی سائکلک سلیپ ڈیورنگ ارلی ڈیولپمنٹ آف دا برین. ایک اور پالی سائکلک جو آگے جا کے بھی میں اس پہ ذکر کروں گی کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیونارڈو ڈا ونچی جو کہ اتنا کریٹو آدمی تھا, اتنا امیزنگ کریٹر تھا, آرکیٹیکٹ وہ تھا, آرٹسٹ وہ تھا, سائنٹسٹ وہ تھا, مطلب لے لیں تو وہ دیٹ مین واز دا ایکسپرٹ ان آل فیلڈس. اس کی سلیپ پالی سائکلک تھی, اور اس نے اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کیا ہوا تھا
کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے لیے سو جاتا تھا اور پھر اٹھ کے اپنا کام کرتا تھا, پھر 4 گھنٹے کے بعد سو جاتا تھا. یہ اور بات ہے کہ اس کی زندگی میں اور باقی کام وہ نہیں کر سکتا ہوگا, لیکن he was very creative. So he kept the number of hours, 20 hours a day if you can work. Imagine how much work you can put in. That is something for us to think about. Function of sleep, again I come to that. یہ سوال آپ کو میں کہتی رہوں گی, آخر تک پوچھتی رہوں گی, کیا ہے؟ To rest. And I said, the brain never rests. So that hypothesis is out of the window. Then, perhaps to give opportunity for the body to repair itself. Toxics کو نکالنا, باڈی کو ریپیئر کرنا, تو ڈیمیج کو ریپیئر کرنا ہے نا, یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ بھی جو سارا بریک ڈاؤن ہو رہی ہے سارے دن میں, اس کو رات, ادروائز وائی وڈ آئی بی فیلنگ سو ریفریشڈ وین آئی گیٹ اپ. بہت تھک جاتے ہیں, میں ذرا سو لوں, میں ریفریش ہو کے پھر کام کروں, رائٹ. وہ ریپیئر, ڈیمیج, سارا کچھ. لیکن یہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ صرف نیند میں ریپیئر ہوتا ہے؟ سارا وقت کنٹینیوس ریپیئر ہے. Body is being repaired continuously. The brain is being repaired continuously. Okay. So that is also out. One good possibility which we have ruled out. Then, perhaps, during early childhood, یہ تو بات consolidated, کہ sensory motor practice, یعنی کہ جو بچوں کا سنتے ہیں نا, in utero, کہ limbs ہلنے کی اور اس کی feeling, movement کی feeling ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ سوئے ہوئے بچے کو دیکھو تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں چل رہے ہوتے ہیں تیز تیز, ہے نا. تو وہ سینسری موٹر پریکٹس اینڈ کنسالیڈیشن آف سینسری موٹر کنیکشنز, خاص طور پہ REM سلیپ, ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ, جو کہ سلیپ فیز کا ایک بہت ہی چھوٹا سا لیکن بہت ہی امپورٹنٹ حصہ. اوکے, دیٹ از شون, ایویڈنس ہیز شون دیٹ دس از something that does happen. Now we're getting somewhere. So, sensory motor practice and sensory motor consolidation of connections, that through, especially during rapid eye movement sleep, where we have dreams and where we have activity, تو یہ اس میں ہو سکتا ہے. لیکن ایک اور جو چیز بہت امپورٹنٹ نظر آتی ہے وہ ہے that dream and rapid eye movement sleep is the time when your memories are being consolidated. So, جو کچھ آپ نے دن میں سیکھا ہے, لرننگ کی ہے, اس کی کنسالیڈیشن, چونکہ آؤٹ سائڈ انفارمیشن اب کم آ رہی ہے, یہ بھی کہنا غلط ہے, کم آ رہی ہے, آ تو رہی ہے, کیسے بھلا؟ بھائی جب سو رہے ہوتے ہیں نا تو باہر سے نلکے کی جب پانی گر رہا ہوتا ہے تو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے نا, آنکھ کھلتی ہے تو نلکے کا پانی, کیونکہ رات کو نلکا بند نہیں کیا تھا تو چھٹ چھٹ پانی گر رہا. سو یو ڈو گیٹ ان پٹ, دا برین ڈز گیٹ ان پٹ, دا سینسری سسٹم ڈو گیٹ ان پٹ, بٹ انٹرسٹنگلی دس از دا ٹائم وین, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ رات کو جو کچھ یاد کرنا رات کو پڑھنے سے پہلے, سونے سے پہلے یاد کر لو, اور صبح اٹھ کے تازہ دم ہو کے یاد دوبارہ پڑھو تو ٹھیک. یہ بڑی بوڑھیاں غلط نہیں کہتی تھی, بیکاز REM sleep, which is important, which consolidates memories, takes place during that particular period. So, ایک sensory motor practice, ایک consolidation of memories, and perhaps some removal of toxics is part of it. But still, we have not answered the question completely. Why do we sleep? Okay, let's continue. Why do we sleep? We'll ask this question again. Sleep پہ جو ریسرچز ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ نام آتا ہے جووے کا. جووے was the first one who in the late 60s, early 70s did a lot of research in Paris, in France, on sleep. He saw these cats sleeping all the time. تو اس نے پھر اس پہ کام شروع کیا اور اس نے EEG ریکارڈنگز لینی شروع کی, الیکٹرو انسیفالوگرافک اسکیلپ الیکٹروڈس پہ, اور اس نے یہ دیکھا, اور میں نے بھی اس پہ کام کیا تھا بعد میں,
कैट्स के ऊपर ही, क्योंकि आइडियल सब्जेक्ट है आपका जो कैट्स हैं. उसमें 4 डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं विद इन द स्लीप पीरियड. तो वो 90 मिनट का जो साइकिल मैंने आपको बताया था, इस 90 मिनट के साइकिल में आपकी ये 4 स्टेजेस से आप गुजर रहे हैं. पहला है स्टेज, आप जाग रहे होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा गुनिदगी में आते हैं, थोड़ा थोड़ा ढीले होते हैं, थोड़ा थोड़ा कुर्सी के साथ टेक लगती, बिस्तर में टेक लगती है, सरहाना सीधा करते हैं. उस वक्त आप you're going into what we call, we are awake but we are moving into another state. जब awake हैं इस वजह से मैं alert हूँ बिल्कुल, तो ये हमारी इसको कहते हैं beta waves. Beta as in B-E-T-A. This is the Greek beta, the B. And this is very high frequency, zip 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 जा रही तस्वीर में देखिए, high frequency and low voltage. इन्हें voltage इसकी कम है लेकिन ये frequency इसकी बहुत ज्यादा, बहुत तेजी 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 से जा रही. Brain is firing away because it's working. ये याद रखिए, low voltage but high frequency, इसमें बहुत तेजी जा रही. तस्वीर से आपको देख के अंदाजा हो रहा है. उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने कहा, मैं अब थोड़ी ढीले होते जा रही हूँ, बैठ रही हूँ कुर्सी में आरामदेह जगह बना के, and now I'm relaxed, right? So when I'm relaxed, I am moving from the beta state into the alpha state. Brain waves की alpha state. Alpha state में जो cycles हैं वो थोड़े slow हो जाते हैं, slower cycles. And these are slow cycles, 8 to 12 cycles per second. ये बहुत slow हो रहे हैं और frequency भी low है और इसकी voltage जरा ऊंची हो जाती है. So frequency low हो गई तो आहिस्ता कम होंगे लेकिन इसकी height waves की ज्यादा हो जाती है. So now I'm slowing down. This is the alpha state. Alpha state, stage 1, 8 to 12 cycles per second, slow wave, low frequency and high voltage. Then I get into, इस stage से मैं दूसरे stage में जाती हूँ और ये मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, brain खुद ही करता है. The brain moves from stage 1 into the stage 2. Stage 2 में delta waves आती हैं and these delta waves are different because अब ये और बड़ी हो गई, इनकी जो peaks and troughs हैं और ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं, deeper. So this is about 1 to 4 cycles per second. एक सेकेंड में 1 से 4 waves, बहुत slow. And then within that we have the sleep spindles, and these sleep spindles are known as the K complexes, and these K complexes are very rapid, low frequency zip 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 waves, 13 to 16 cycles per second. Ab 13 to 16 cycles per second and a combination of this slow wave, and this slow wave goes zip zip zip, slow wave, and this goes zip 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 every third fourth wave. Now what if I were looking at it? मुझे सोए हुए आदमी को देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ EEG रिकॉर्डिंग से अंदाजा हो जाता है कि ये स्टेज 1 से स्टेज 2 में अब he is moved from और ट्रांजिशन हो गया है into the next stage of sleep. Very interesting. अब ये आप ट्रांजिशन देखना, पहले तेज थी, फिर जरा स्लो हुई, फिर और स्लो हो गई ब्रेन वेव्स, और मगर बीच में थोड़ी थोड़े तेज वाली 13 to 16 साइकिल्स वाली भी स्लीप की इलेक्ट्रिकल चार्ज है. Then we move into the stage 3, which is known as the deep sleep. Obviously, because ये इस तरह से है कि आप जा रहे हैं gradually, you're moving into a state, और उसके लिए जैसे सीढ़ियां उतरते हैं ना, आप उसको उतरना आपके लिए जरूरी है कि 1 से गुजरे, 1 से गुजरे 2 में, 2 से गुजरे 3 में, और उसके बाद now you go into the deep sleep, which is stage 3. Stage 3 is what we call delta sleep. Delta waves are the largest waves, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत slow, and इतनी slow कि अगर पहला 1 to 4 cycles per second था, this is now 1 to 2 cycles per second. इतनी slow है. And the largest waves and the slowest of the waves. एक चीज मैं आपको बताती चलूं, ये जो 3 stages है ना, इनको हम slow wave sleep भी कहते हैं. Understandably,
स्लो वेव स्लीप इसलिए कि ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसकी वेव्स स्लो होती जा रही है. अब उसके बाद ये डीप स्लीप में और स्लो हैं, तो ये स्लो वेव स्लीप का तीसरा स्टेज गुजर गया. इसके बाद, इससे गुजरने के बाद अब जाता है आदमी इनटू इवन अ डीपर स्टेट व्हिच वी कॉल द स्टेज 4 स्लीप. स्टेज 4 में स्लो है, लेकिन 50% of the waves are slow and 50% are now moving faster, 3 to 5 cycles per second. तो कुछ स्लो है, कुछ फास्ट है. अब ये से कुछ पता चलता है कि कुछ चेंज आने वाला है. अगर मैं EEG रिकॉर्डिंग देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि अब ये कोई चेंज आने वाला है. और इसके फौरन बाद जो अगली स्टेज है जो आप देखते हैं, वो मैं अगर देख रही हूँ ये कहती हूँ कि ओहो आदमी जाग गया, सोया हुआ था उठ गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है EEG है गोज इनटू द वेक स्टेट में था ना, जिप 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 जिप, स्लो वेव सारी खत्म, सिर्फ रैपिड एक्टिविटी जैसे जागे में होती है. सो द ब्रेन एक्चुअली appears to be awake. It has come out of the slow wave sleep. But if I look closely, वो वन वे मिरर होते हैं, उसमें से गौर से देखे तो वो आदमी तो सोया पड़ा. Now what is this? This is what we call the rapid eye movement sleep. बड़ी खास स्टेज है स्लीप की. It is also called the paradoxical sleep because there is a paradox. The body is asleep but the brain is awake. That is why it is called paradoxical sleep. This is sleep which has many unique characteristics. This is the sleep where you have your dreams and your nightmares. But this is also the sleep where the tonic activity of the muscles is like you're in a paralysis. Muscles को बिल्कुल flaccid हो जाते हैं under the control of the pontine nuclei. यार है पॉन्टीन, कहीं पॉन पड़ा था बहुत महीने पहले. पॉन्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो आपके मसल्स को सारों को कंट्रोल करते हैं. यू कैन नॉट मूव, बिल्कुल फ्लैसिड है. इसका एग्जांपल एक बेहतरीन मेरे पास है. अब बस में बैठे हो रहते हो ना और सारे सफर में सो रहे एक झटका लगता है गर्दन में, है ना, आंख खुल जाती है. वो क्या है? वो झटका जो है ना वो रैम का झटका है. क्योंकि देन हमने भी मेजर करना हो ना कि रैपिड आई मूवमेंट में गया है कि नहीं, तो नेक मसल्स को हम मेजर करते हैं, उसकी टोन को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड टोनिक एक्टिविटी ऑफ द नेक मसल्स. वेरी गुड साइन कि ये बिल्कुल फ्लैसिड हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं पैरालिटिक लाइक स्टेट में, बिकॉज कोई टोन नहीं है मसल में. सो डिसअपीयरेंस ऑफ द टोनिक एक्टिविटी इन द मसल्स, वेरी इंटरेस्टिंग. ब्रेन इज अवेक, बॉडी इज अस्लीप, बल्कि न स्लीप बट इट इज गॉन, स्पेशली द नेक. और इसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है दैट वी कॉल द थीटा वेव्स, दिस इज द स्लीप वेयर वी नीड द स्लीप मोस्ट. और टॉर्चर जो है वो रेम स्लीप को ब्रेक करने के लिए है. और इसी तरह से दिस इज द स्लीप which consolidates memories. This is the sleep which develops the musculature and the connection between muscles and the brain. This is a 90-minute cycle. और ये 90-minute cycle होने के बाद फिर क्या होता है? अगला सवाल आपका होगा कि रैम से फिर क्या होता है? रैम से you wake up. ब्रेन तो वेक था ही ना, then you wake up. तो आप रात को इतने साइकिल, आप कहते हैं नहीं मैं तो नहीं उठा, आप नहीं उठे, लेकिन अब you wake up even though you may not be well aware, you wake up and then you go back into this cycle and then you go back. पहली रात का जो पहला पहर होता है, first time that you go into the sleep, that is when the REM is the smallest, maybe about 5 minutes, not more than that. बाकी स्टेजेस बड़े हैं और REM का स्टेज बिल्कुल छोटा सा है. लेकिन जब सुबह के करीब आते हैं तो वहां पर रैम का स्टेज काफी बड़ा है, अबाउट 10-15 मिनट्स, इवन लॉन्गर. ये वो टाइम है जब अम्मी उठा रही होती, उठो, उठा नहीं जा रहा होता. इट इज दैट जकड़े हुए होते हैं नींद में, दैट इज द रेम स्लीप. सो
more and more REM sleep towards the morning within that 90-minute cycle. So you go through wake se stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, REM, wake. फिर stage 1, stage 2. आप किसी भी किताब को, अपनी किस टेक्स्ट बुक को देखिए, इसमें आपको ये नजर आएगा कि यही साइकिल इसी तरह बन रहा है और इसी तरह स्टेप्स बनते हैं और इसी तरह से वो आगे पीछे आप जाते हैं ना. सवाल ये है, और ये सवाल बहुत लोगों का आपके भी जिंदगी में ये कि मैंने सोना नहीं था पर मुझे नींद आ गई. कैन यू ट्रेन योर सेल्फ टू स्लीप लेस और मोर? इसको कहते हैं एंट्रेनिंग द बायोलॉजिकल क्लॉक. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, डिविंची ने किया. इसी तरह मैंने आइंस्टाइन के बारे में भी सुना है. देयर इज एविडेंस दैट ही वुड जस्ट क्विकली टेक अ नैप एंड ही वुड कम आउट ऑफ इट विद इन मिनट्स. ही वुड गो इनटू दैट एंड कम आउट ऑफ इट फ्रेश. तो वो जो उसकी जो the theories that he propounded was because he was spending less time in sleep. You can perhaps do that, but I would not advise it because you are now growing. Einstein used to believe in short naps and he used to get up fresh after it. Now let me go into something that you and I are very interested in, because आपको एक कोई आपका दोस्त जरूर होगा ऐसा जो कहता मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं बहुत डिस्टर्ब, मैं गोलियां खा के सोता हूँ. या घर में कोई बड़ा बुरा कहेगा नहीं नींद आती, भाई क्या करें, सारा दिन खराब गुजरता है. सो देयर आर स्लीप डिसऑर्डर्स and the बाकायदा notified sleep and recorded sleep disorders and many, but we are going to talk about some of them जो सिंपलर है. मैं उनकी पहले बात कर लूं. एक है नॉक्टर्नल मायोक्लोनस. नॉक्टर्नल मायोक्लोनस ये कि नींद में ना आपकी टांगें ट्विच कर रही होती हैं, झटके लग रहे होते हैं नींद रात को, बहुत डिस्टर्ब करती है टांगें, झटके. बच्चों के आपने खास तौर पे देखा होगा ट्विचिंग ऑफ लेग्स, नॉक्टर्नल मायोक्लोनस. नाउ दिस इज बिकॉज जब वो पॉन से सिग्नल से आ रहे हैं ना, तो वो कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट कर रही हैं द लेग्स, सो दे आर द एक्सट्रीमिटीज खास तौर पे. तो ये इसके लिए लोग दवाइयां भी देते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज अ गुड, नॉट वेरी सीरियस, बट समथिंग दैट चिल्ड्रन डू डेवलप आउट ऑफ. देन देयर इज a disorder which is known as sleep paralysis. Sleep paralysis में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि बड़ी गहरी नींद से आप उठे हैं और आप बिस्तर से उठने की कोशिश में हैं, लेकिन लग रहा है कि अभी तो नींद जिस्म में से हिटती नहीं, उठा नहीं जा रहा, निकला नहीं जा रहा नींद में से, दिमाग तो जाग गया, बॉडी नहीं निकल रही. Exactly. This is what happens. And this is known as sleep paralysis, where you are unable to move upon awakening. होता ये है कि जैसे मैंने बताया ना कि जब आप सोते हैं, और ये ब्रेन का कंट्रोल है, जब लोकस सिरिलियस आपको जगाता है, आपको राफे न्यूक्लियस सुलाता है, लोकस सिरिलियस जब सुलाता है तो जगाता है, तो उसमें वो तो जाग गया, नोरापेनेफ्रिन भी आ गई, लेकिन पोंटीन के जो सिस्टम ने ऑफ होना था वो ऑफ भी नहीं हुआ. तो अभी तक आपका बॉडी जो है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज पोंटीन न्यूक्लियाई है कि इट इज होल्डिंग योर मसल्स डाउन. स्लोली एंड ग्रेजुअली द कंट्रोल कम्स अप एंड यू कैन स्टार्ट मूविंग. सो दैट इज वन. सो हमने बात कर ली नॉक्टर्नल मायोक्लोनस की. वी टॉक्ड अबाउट द स्लीप पैरालिसिस. द थर्ड थिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज कॉल्ड नार्कोलेप्सी. नार्कोलेप्सी इज, इस तरह से एक जमाने में मैं जब स्लीप के स्टडीज का कोर्स लिया था तो मैंने देखा भी एक स्लीप की अक्रॉस मेरे साथ एक अमेरिकन स्टूडेंट बैठी है जो सो गई. मैंने उसको फिर बाद में क्लास के बाद कहा, मैंने कहा मुझे अब समझ आई कि तुमने स्लीप की कोर्स क्यों लिया, ताकि तुम उसमें सो सको. तो वो कहने लगी नहीं मुझे नार्कोलेप्सी है. दिस इज 30 years ago. मैंने कहा ओ नार्कोलेप्सी क्या होती है. उसने फिर मुझे बताया कि नार्कोलेप्सी इज लाइक अ सडन, फिर उसके बाद मैंने टेलीविजन प्रोग्राम्स भी देखे, रिसर्च भी बहुत पढ़ी. नार्कोलेप्सी इज लाइक रेम का, आपको अभी पता चल गया ना कि रेम में जब जाते हैं तो बॉडी पैरालाइज होती है इमीडिएटली, can't do anything. Narcolepsy is actually the REM attack. Instead of going through stage 1, 2, 3, 4, wake state से immediately you go into REM. So खड़े खड़े आदमी क्रम्पल हो जाता है बिल्कुल. And I've seen films of where
dogs are barking and these are narcoleptic dogs, छलांगे लगा रहे हैं, वहां पर अटैक हुआ, वहीं से बिल्कुल ढेरी हो जाते हैं नीचे. And it takes about maybe 1 minute and they'll get up and they'll be active again. But imagine it happens to somebody who's driving a car on a highway. तो ये बच्ची कहने लगी, जो मेरी क्लास फेलो थी, कहने लगी मुझे हाईवे पे ये अटैक हुआ और मेरी गाड़ी जो है वो नीचे खड्डे में चली गई, और मैंने उस दिन रियलाइज किया कि ये बहुत डेंजरस है डिसऑर्डर, सो आई नीड टू लर्न मोर अबाउट इट. सो narcolepsy is a disorder where a person goes straight from a waking state into a REM state, where the body and the brain both cannot help. It is a physical disorder and therefore drugs are given to keep the person alert so that he does not or she does not go into a narcoleptic state. इसके बाद एक और disorder है जिसका नाम है sleep apnea, and this is a very serious disorder क्योंकि इसमें जो जागना होता है, रात सारी रात जागते रहते हैं ये लोग, तो they go to sleep, they wake up, they go to sleep, they wake up because of the blockade of the pathways of जो airways है. से airways के pathways इतना dangerous क्यों हो जाता है? इसलिए कि उसके साथ ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन कम हो जाती है. तो जब ऑक्सीजन कम होती है वो सिग्नल इमीडिएटली जाता है, वी नीड ऑक्सीजन, एंड दिस पर्सन वेक्स अप. ये डिफिकल्टी है ब्रीदिंग की. व्हेन यू गो इनटू अ रेम स्टेज तो आपको मैंने कहा कि पैरालिटिक हो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम द इनवॉलंटरी सिस्टम जो ब्रीदिंग का और वो सारा वो चलता रहता है. स्लीप एपने के लिए वो सिस्टम नहीं चलता. दे हैव दैट सिस्टम आल्सो गोज डाउन, or the signals come from their biological and biochemical systems ke now we need more oxygen, so they wake up and this I saw one case and I heard about it. wo jo Vietnam में injury हुई तो they had to give a tracheotomy. अक्सर यही होता है, tracheotomy करके, या अगर nasal passages blocked हैं, throat passages blocked हैं, वो खुल सकते हैं तो ठीक है, ये तो tracheotomy करके यहाँ से passage खोल दिया जाता है कि when the person is going to sleep तो वो खोल के फिर air passages खुले रख के सो सकता है. Now sleep apnea, one case, reported case, where this person came to the sleep clinic and he said, I don't understand, रात को मैं सोता हूँ लेकिन सुबह मैं फिर थका हुआ उठता हूँ, क्या बात है. उन्होंने उसकी किसी तरह से EEG recordings की and they found out that he would wake up about 350 times during the night. तो सोया क्या बेचारा. तो वो पता चला कि he was sleep apneic and had this attack. इसी तरह से एक पेशेंट मेरे पास बहुत साल पहले आए, उनकी ये था कि वो कहते हैं कि मैं सोता हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ना चीजें नजर आती रहती हैं और मैं फिर उठता हूँ. फिर सो आई वेंट, यहाँ पर एक जमाने में, अच्छे जमाने में होता था एक स्लीप क्लिनिक, तो मैंने उनको वहां भेजा एंड वी फाउंड आउट दैट ही हैड दिस स्लीप एपनिया फॉर विच ही वाज देन रेफर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप एपनिया, एंड आई वंडर व्हाट हैपेंड टू हिम आफ्टर दैट, बट ऑफ कोर्स दैट इज लॉन्ग टाइम अगो. देन लेट्स टॉक अबाउट The brain correlates of sleep. तो disorders मैंने आपको 4-5 बता दिए. इसके अलावा एक और disorder है जो आम तौर पे नजर आता है, that is known as the restless legs syndrome. Restless legs का basically और कुछ नहीं, लोग उनसे पूछो तो क्या है, वो कहते हैं बस टांगों में बेचैनी सी है, सोते वक्त बेचैनी सी रहती है तो पाँव हिलाते रहते हैं, तो that is also खुद deliberately move करते हैं ताकि टांगों की बेचैनी खत्म हो, and that of course is a very vague disorder but it is still there. So now we come to the brain correlates of sleep. Jovet he identified that the brain correlates of sleep are in the raphe nuclei. raphe का कहीं नाम सुना था हमने पहले, भाई सुना था, yes, serotonin का घर है. This is where serotonin emerges. The raphe nuclei are where the projections of serotonin emerge, and therefore it appears, and we now understand that serotonin is extremely important in sleep. Now, apart from that, बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगी brain correlate. Let me tell you, serotonin किस में ज्यादा है? दूध में, red meat में, pineapple में, bananas में, है ना? वो जो बुजुर्ग कहते हैं ना, take a hot warm glass of milk before going to sleep and you sleep well. Of course you'll sleep well. You're digesting and you're putting in a lot of serotonin into the system. इसी तरह बकरीद पे जब बहुत गोश्त खा लेते हैं, वो कुर्बानी के लंच के बाद, दावत के बाद सबको इतनी नींद आती है, वो क्यों? रेड मीट. So serotonin
of course, is an important neurochemical for the sleep mechanisms and putting you to sleep. What if we lesion Raphe nuclei? Logically, what would happen? If serotonin puts you to sleep or induces sleep or is important to sleep, if we remove serotonin, if we remove the brain area which is important for sleep, what do you think would happen? And this is exactly what Jove did. Usne lesion kar diya where 90% of Raphe nuclei was damaged. Therefore, we did not have serotonin. And these were cats who would spend time 2/3 of their life in sleep. And these cats became insomniac cats. You wouldn't go to sleep, couldn't go to sleep. So, Jove created an animal model of the serotonin removal through Raphe nuclei lesioning, and he found out that the cats became insomniac. The very same cats who would go to sleep all the time, they would become insomniac. And of course, if we give therapy by introducing serotonin, sleep would return. The experiments have been done, but we won't go into the details, there's not much time. Then, if we lesion the locus coeruleus is the awakening area, which wakes you up, norepinephrine. अगर उसको lesion कर दें, जो आपको जगाने वाला है, या जगाता है, या awake करता है, तो फिर क्या होगा? Yes, you would sleep, because जगाने वाला तो नहीं ना. The control is gone. Locus coeruleus is gone. Norepinephrine is gone. So the animal goes into a comatose state, never getting up. So therefore, these two work together. The Raphe nuclei brings in sleep, serotonin brings in sleep, and locus coeruleus wakes you, which is norepinephrine wakes you. So they both work together to balance the sleep and awakening cycle. Also, as I said, the pontine nuclei is important because it brings in the pontine gigantonuclei, the gigantocellular nuclei system, puts your body into a hold state. अगर वो ना हो तो फिर क्या हो? रैम में तो आप कुश्तियां कर रहे हैं, आसमानों में उड़ रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, घोड़े सवारी कर रहे हैं, जंगे कर रहे हैं. What would happen then? Then you would be falling off cliffs and falling off walls. जो कि जब कंट्रोल नहीं होता, लोग स्लीप वॉक करते हैं. वहां पर पोंटीन gigantocellular nuclei की प्रॉब्लम होती है. फिर लास्टली, जस्ट टू समराइज अगेन, सब कुछ कहने के बाद भी मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है और आपके पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है. Why is sleep so important? And if sleep is as important as a biological state, then it is a motivated behavior. And it is an important function of a survival mechanism. And it is controlled not by me, not by you, but it is internally controlled. ये कहते हुए, I think we'll move on into another, but let me just end with saying that I have seen by experience, even though I read and I have a lot of research on sleep and dreaming, but याद रखें कि you can entrain your clocks. अगर आज आप सुबह 6 बजे उठे हैं और कल भी आप देखिएगा 6 बजे आंख खुलती है, परसों में खुद ही खुल जाएगी, तो आप ये देखेंगे कि ये बार बार आपकी आंख या नमाज के लिए उठते, ये टाइम आपका बन जाता है. So you may be bound by your internal clocks, but you can still train them. And who trained them? Leonardo da Vinci and Einstein. They trained themselves to go to sleep within a minute and get up refreshed and go on their work. So you can do that as well. And simply put, sleep is important as hunger and thirst, as important as other motivational states, and it is a part of our biological system. We must remember that and treat it with respect that it deserves. Do not take pills to go to sleep. Do not take pills to stay awake, because that will interfere with your biological system. Now, let me just move on to the next topic that we are going to be talking about, and that is again a biological system, which is apart from this, this hunger, thirst,
We have talked about hunger, we have talked about thirst, we have talked about temperature regulation, we have talked about sleep. Now we have one group of motivational states which we have not talked about, emotions. Emotions are also biologically determined and they are controlled by the limbic system. And of course, each one of these emotional states has a very strong motivational component, which is fight and flight, which is survival of the species. Fear is also a response, which is you run away from a dangerous situation. And anger is where you fight and fight for survival. So both these emotions, and there are arrays of emotions which follow from these. Attachment, bonding, یہ بھی ایک بڑی survival کے لیے آپ نے پڑھا تھا کہ important ہے, اور یہ بھی ایک motivational state ہے. اسی طرح سے love of another being, love of mother, love of maternal attachment, mother کا love for a child is very very biological. اور اتنی strong یہ biological اس کی connections ہیں کہ maternal instinct and maternal aggression is actually studied independently of other aggression and other aggressive behaviors. So there's not much time to talk about it, but if you get material, میں نے تھوڑا سا آپ کے اس میں ڈال دیا ہے, ضرور پڑھیے گا. Very interesting how we understand ourselves through our biological mechanisms. And good luck to you, and enjoy your sleep, enjoy your dreams, because it is the dreams which help us move wherever we are. And in fact, it is in the dreams that we battle our lions and our dragons, and so that we are successful in battling with them in daily life. اور ایک primitive tribe ہے جو اپنے بچوں کو سکھاتی ہے اناکونڈاز کے ساتھ لڑنے کے لیے, تاکہ ان کے فیئرز اناکونڈا کے جب وہ جاگیں تو کم ہو جائیں. So sleep and dream are something which is very important. تو یہ ہم نے سارے موٹیویشنل اسٹیٹس آج ختم کر لیے ہیں, اور امپورٹنٹ پڑھ لیا آپ نے حصہ بایولوجیکل سسٹمس کا. یہی ہمارے اینیملس میں بھی ہے. آپ کا خیال ہے کہ ڈاگس کو ڈریمز نہیں آتی, کبھی دیکھیے وہ بھی بھاگے جا رہے ہوتے ہیں, خوابوں میں ٹانگے پاؤں ہل رہے ہوتے ہیں, شکار کرنے جا رہے ہوتے ہیں. یہ سب ہم یہ ان کنٹینیوٹی آف لیونگ آرگنزمس. ڈو یور ریڈنگس, ڈو لک ایٹ دا ہینڈ آؤٹس and the PowerPoints that you have with you. Certainly this will help you understand the brain, and look at the brain recordings during sleep. That will give you a distinct idea of what we were talking about. Look at it again and again. Sleep is electrically controlled, electrophysiologically controlled. یہ سب کہنے کے بعد let's meet next time and talk about other behaviors which are also higher order functions.